بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ سورۃ المائدہ کی 2 سے 3 رکوع پڑھے تھے اور اس کے بعد 4 رکوع سے میں نے آپ کو کچھ ترجمہ اور تفسیر بتائی تھی۔ ابھی 4 رکوع ہی چل رہا ہے، 4 رکوع سے ہی کچھ آیت اور تفسیر میں پڑھتی ہوں انشاءاللہ۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے جو یہ آیت پڑھی تھی، اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ عجیب عجیب قسم کے سوالات کیا کرتے ہو، جس کی وجہ سے یعنی کہ یہ مشکل پیش آتی ہے کہ وہ اگر ہم اسے مطلب بار بار جب سوال کرتے ہیں تو جو چیز آپ لوگوں پہ فرض کر دی جاتی ہے، جس طرح کے سوال کیا کہ حج جو ہے وہ ہر سال فرض ہے، تو اس قسم کے سوال یعنی کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کہہ دیتے کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو وہ پھر ہر سال ہی فرض ہو جاتے سب پہ، اور کتنا مشکل ہو جاتا سب کو اس کو پورا کرنے میں کہ حج ہر سال فرض کیسے پورا کرتے۔ 4 رکوع کی کچھ آیت پڑھتی ہوں، پھر اس کی تفسیر بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ ان سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ نے نہ کوئی بہرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے وہمیات کو مان رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے، خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو۔ اس سے آگے ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ تفسیر نمبر 117، یعنی پہلے انہوں نے خود ہی عقائد اور احکام میں مشگافیاں کیں اور ایک ایک چیز کے متعلق سوال کر کے تفصیلات اور قیود کا ایک جال اپنے لیے تیار کرایا، پھر خود ہی اس میں الجھ کر اعتقادی گمراہیوں اور عملی نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے۔ اس گروہ سے مراد یہودی ہیں، جن کے نقش قدم پر چلنے میں قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنبیہات کے باوجود مسلمانوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ آگے تفسیر نمبر 118، جس طرح ہمارے ملک میں گائیں، بیل اور بکرے اللہ کے نام پر یا کسی بت یا قبر یا دیوتا یا پیر کے نام پر چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور ان سے کوئی خدمت لینا یا انہیں ذکر کرنا یا کسی طور پر ان سے فائدہ اٹھانا حرام سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں اہل عرب بھی مختلف طریقوں سے جانوروں کو پن کر کے چھوڑ دیا کرتے تھے، اور ان طریقوں سے چھوڑے ہوئے جانوروں کے الگ الگ نام رکھتے تھے۔ بہرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو 5 دفعہ بچے جن چکی ہو اور آخری بار اس کے ہاں نر بچہ ہوا ہو، اس کا کان چیر کر اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، پھر نہ کوئی اس پر سوار ہوتا، نہ اس کا دودھ پیا جاتا، نہ اسے ذبح کیا جاتا، نہ اس کا اون اتارا جاتا۔ اسے حق تھا کہ جس کھیت اور جس چراگاہ میں چاہے چرے اور جس گھاٹ سے چاہے پانی پیے۔ صاحبہ اس اونٹ یا اونٹنی کو کہتے تھے جسے کسی منت کے پورا ہونے یا کسی بیماری سے شفا پانے یا خطرے سے بچ جانے پر بطور شکرانہ کے پن کر دیا گیا ہو۔ نیز جس اونٹنی نے 10 مرتبہ بچے دیے ہوں اور ہر بار مادہ ہی جنی ہو، اسے بھی آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔
وسیلہ، اگر بکری کا پہلا بچہ نر ہوتا تو وہ خداؤں کے نام پر ذبح کر دیا جاتا، اور اگر وہ پہلی بار مادہ جنتی تو اسے اپنے لیے رکھ لیا جاتا تھا، لیکن اگر نر اور مادہ ایک ساتھ پیدا ہوتے تو نر کو ذبح کرنے کے بجائے یوں ہی خداؤں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اس کا نام وسیلہ تھا۔ حام، اگر کسی اونٹ کا پوتا سواری دینے کے قابل ہو جاتا تو اس بوڑھے اونٹ کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ نیز اگر کسی اونٹ کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو جاتے تو اسے بھی آزادی مل جاتی۔ سورۃ المائدہ 101 آیات سے 104 آیات تک ترجمہ پڑھ لیا ہے اور اس کے ساتھ تفسیر بھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کنٹینیو کرتے ہیں۔